اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو اصحاب ہیں ان کا آپس میں جو باہمی معاملہ ہے، جو ان کا ایمان کا رشتہ ہے اور جو اس ایمان کا امپیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی جو سماجی رویے تشکیل پذیر ہو سکتے ہیں ایمان کے اثرات کے نتیجے میں، ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ کفار کے معاملے میں تو سخت ہو سکتے ہیں، لیکن آپس میں ان کا جو معاملہ ہے، آپس میں جو تعلق ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا ہے، محبت کا ہے، ایک ایمانی اور جذباتی وابستگی کا ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ اچھا، کفار کے مقابلے میں بھی جو سختی کا تذکرہ ہے نا، یہ تذکرہ بھی ایک خاص اینگل سے ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ چاہے کوئی صاحب ایمان ہو یا صاحب ایمان نہ بھی ہو، بحیثیت مسلمان سب کے ساتھ مہربانی کا، یعنی اللہ کی کل مخلوق کے ساتھ مہربانی کا اور رحم کا تعلق، یہ اصل میں انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ مومن ہو اور وہ اللہ کی مخلوق کے معاملے میں ظالم اور جابر بن کر رہے۔ خیر، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا جو آپسی تعلق ہے ایمان قبول کرنے کے بعد، اس کا بڑا زبردست خوبصورت الفاظ کے اندر ذکر فرمایا، اور یہ تعلق اہل ایمان کا یعنی اس دور میں ہے اور قیامت تک اہل ایمان کا تعلق آپس میں ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں اس کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت مقدسہ کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ آپس میں ان کا تعلق جو ہے وہ پیار اور محبت کا ہے۔ آج کی گفتگو میں یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو میرا کہہ لیجئے کہ پسندیدہ موضوع ہے کہ نکلیں اس فرقہ واریت سے، ان لڑائی اور جھگڑوں سے نکلیں جن کا ظہور خاص طور پر محرم کے مہینے کے اندر ایسی ایک تقسیم نظر آتی ہے، ربیع الاول کے مہینے کے اندر وہ تقسیم نظر آتی ہے، دیگر مواقع پر امت کے درمیان ایک عملی طور پر اور فکری طور پر جو ہمیں تقسیم نظر آتی ہے۔